رمضان میں جو نیکی کمائی تھی وہ دولت کو تباہ و برباد مت کرو، بلکہ شوال میں وہ ذخیرے کو جمع کرنا شروع کرو۔ جو نیک بن گئے تھے، گھر میں جو نیکی کا ماحول قائم ہو چکا تھا، کوشش یہ کرو کہ وہ نیکی کا ماحول گھر میں قائم رہے، اور ہم جو نیک بن چکے تھے، بن رہے تھے، وہ نیکی کا راستہ نہ ہٹے، نہ چھوٹے۔ تو عزیزو، اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھو کہ رمضان میں روزے ہمارے قبول ہوئے، اور رمضان کا جو مقصد تھا، ہم نے وہ رمضان کا مقصد حاصل کر لیا۔ جب کسی کو بیماری ہو جاتی ہے تو عزیزو، ڈاکٹر بعض وقت ایکسرسائز دیتا ہے۔ تمہارے ہاتھ پیر میں کمزوری ہے، متاثر ہو چکے ہیں، تو آپ ایکسرسائز کرو۔ ایکسرسائز کرنے سے آپ کے عضو میں قوت آئے گی، اعضاء و جوارح میں جو نقص آیا ہے وہ نقص ختم ہو جائے گا، اور تمہارا جسم چاق و چوبند بن جائے گا، پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ ایسا کرواتے ہیں ڈاکٹر۔ تو اسی طرح رمضان ایک مشق تھی، ایک تربیت کا زمانہ تھا، ایک عادت پیدا کرنے کی مشق اور ٹریننگ اور تربیت رمضان میں اللہ نے دی۔ بھوکے رہو، پیاسے رہو، حالت روزہ کا خیال رکھ کر گناہوں سے بچتے رہو، سوچتے رہو کہ میں روزے میں ہوں، روزے کا خیال زندگی میں طاری رکھو، اور ایسا ہی خیال بعد رمضان بھی ہمیشہ تمہاری زندگی میں جاری رہے۔ 13 گھنٹے کس چیز نے کھانے سے روکا؟ پانی سے روکا۔ گناہوں سے کس چیز نے روکا؟ روزے کے خیال نے روکا، اللہ کی عبادت کے خیال نے روکا۔ شوال میں وہ خیال کو جانے مت دو، ویسے ہی گناہوں سے بچتے رہو۔ جیسے روزے کا خیال تھا روزے میں، شوال میں روزہ نہ رہ کر وہ خیال جاری رہ جائے، قائم رہ جائے، تو سمجھو کہ تم ٹریننگ میں کامیاب ہوئے، روزوں کی محنتیں تمہاری قبول ہوئی، کہ تمہارے اندر ایک خیال دل میں پیدا ہو گیا کہ مجھے حرام سے بچنا ہے۔ عزیزو، یہ مقصد روزہ تھا۔ تو بہرحال اللہ سے ڈرنا، عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، رمضان کے لیے اللہ سے ڈر خاص نہیں ہے، ہر آن خدا سے ڈرنا ہے۔ رمضان میں بھی خدا سے ڈرنا ہے، شوال میں بھی خدا سے ڈرنا ہے۔ رمضان کی نیکیوں میں اللہ نے کرم سے رعایتیں دے دی تھی، وہ رعایتیں ختم ہو گئیں، لیکن خدا کا خوف ختم نہیں ہوا، حرام حلال نہیں ہو گئے، عبادتیں کم نہیں کر دی گئیں، نیکیوں کے کرنے کا حکم نہیں اٹھا لیا گیا۔ ہر حکم اللہ کا شوال میں باقی ہے، نمازیں باقی ہیں، حرام سے بچنا باقی ہے، خدا کی اطاعتوں کے پر دوڑنا باقی ہے، اس کا اجر باقی ہے، اور برے کام کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب بھی باقی ہے۔ تو عزیزو، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم رمضان کی ساعتوں کو، نیکیوں کے ماحول کو شوال میں ختم نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ ماحول شوال میں باقی رہے۔ ہر آن خدا کے سامنے ڈرتے رہیں، روتے رہیں، خدا کے جواب دینے کا خیال ہر آن ہم پر جاری رہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سارے انسانوں کے شفیع ہیں، انبیاء کی شفاعت آپ فرمائیں گے، مقام محمود پر جلوہ فرما ہوں گے، عرش کے بازو آپ کی کرسی لگائی جائے گی، آپ جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی، ایسا بڑا مقام ہے۔ لیکن زندگی کیسی ہے؟ ہر آن اللہ سے ڈرتے رہتے، لرزتے رہتے ہیں۔ رمضان ہی میں عبادتیں نہیں کی، غیر رمضان میں بھی حضور کا عمل یہ تھا، مہینے کے اکثر دن روزہ رکھتے، مہینے کے اکثر دن روزہ رکھتے، دن تمام اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے، عبادت دن میں جاری رہتی، رات میں کچھ حصہ سوتے اور رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں ٹھہر کر اللہ کی عبادت فرماتے۔ رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا، یہاں تک کہ آپ کے پائے مباح، آپ کے دونوں پیروں پر ورم آ جاتا اور حضور اتنا روتے رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم، جب حضور قرآن پاک پڑھتے، قرآن پڑھتے تو معلوم ایسا ہوتا جیسے ہانڈی میں ابال آ رہا۔ قرآن جب پڑھتے تو اتنا سینے میں آپ کے جوش آتا، رونے کی وجہ سے آپ کی حالت ہو جاتی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا جیسے ہانڈی میں ابال آ رہا ہے، حضور رو رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے حبیب آپ اتنا قرآن پڑھ کے مشقت اٹھا رہے ہو کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ کو رحم آ رہا ہے، اتنی مشقت اٹھاتے، بلکہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اے حبیب رات بھر جاگنا چھوڑ دیجئے۔ دن میں مشقت ہے، رات میں مشقت ہے، آپ سوتے نہیں ہیں، آرام نہیں لے رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے نبی اتنا مت جاگیے، اتنا مت ٹھہریے، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے حصے میں آپ ٹھہرے تو بس ہے۔ نبی ہیں، سردار انبیاء ہیں، اور اللہ سے اتنی محبت ہے، اللہ کی اتنی عبادت ہے کہ رمضان میں غیر رمضان میں اتنا اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ رمضان آیا تو چونکہ رمضان گیا تو پھر چھوڑ دیا، رمضان میں نیک بنے، غیر رمضان میں پھر ویسے ہی ہو گئے۔ بعض ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، پیتے پلاتے ہیں، رمضان میں نیک بن جاتے ہیں، عید کا دن آیا پھر وہاں سے وہی پرانا کام چالو۔ بڑی بری بات ہے۔ اللہ نے جب اپنے کرم سے تجھے رمضان میں یہ بتا دیا حرام تو چھوڑ سکتا ہے، تو نے خود اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اللہ کا ڈر تیرے دل میں ہے، تو پھر شوال میں پھر وہ بری بات اور خبیث بات کی طرف کیوں پلٹا؟ کیوں نڈر ہو گیا؟ کیا اللہ باقی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی پکڑ ہونے والی نہیں ہے؟ کیا اللہ رمضان میں دیکھتا ہے غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو،
نیکی کی طرف دوڑو، اور نہ معلوم کب ہمارا آخری بلاوا آ جائے۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ جو نیکی کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، اللہ کی اطاعت کے عالم میں موت آئے، اللہ کی یاد کے بعد کی حالت میں اللہ کا بلاوا آئے۔ مبارک ہیں وہ لوگ۔ بد نصیب وہ ہوں گے حرام میں مریں، خدا کو بھول کر مریں، خدا کی نافرمانی کے عالم میں مریں، خدا یاد نہ ہو اور مر جائیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ مرتے ہیں جو اللہ کی طرف رغبت نہیں رکھتے، اطاعت کی طرف رغبت نہیں رکھتے، جو کوشش نہیں کرتے کہ اللہ والے بنے، انہیں ایسے لوگوں کو موت ایسی ہی آتی ہے۔ بہرحال آج میں نے جو کوشش کی، آپ سے اس بات کی درخواست کرنے کے لیے میں نے ساری گفتگو کی کہ اپنے ماں